السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جہاں آئین پر ڈاکہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، وہیں اس 26ویں آئینی ترمیم پر یا مجوزہ متنازع ترمیم پر یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ اس میں سودی نظام کو تحفظ فراہم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سود کے مکمل خاتمے کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، فضل الرحمان صاحب کی جو ترامیم تھیں مجوزہ، ان ترامیم میں یہ چیز موجود تھی، کیونکہ مذہبی سیاسی جماعت ہے اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا سبھی کا پاکستان میں یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو سودی نظام ہے اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ کیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں کچھ پیش رفت اس لحاظ سے ہوئی ہمارے ہاں برائے نام کہ ہمارے ہاں آ گئے اسلامک بینکس، اور کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، جو اسلامک بینکس ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے مفتیان کرام سے فتاویٰ لے لیے جی کہ یہ بالکل اسلامی نظام کے عین مطابق ہے۔ اور اگر میں اس کو دیکھوں تو مجھے جو کنونشنل بینکنگ جہاں انٹرسٹ ہے اس کے ایکسپرٹس ہی بار بار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے ایسے کان پکڑتے تھے، اب ایسے کان پکڑ رہے، لیکن کان پکڑا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کام تو وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کام وہی ہے تو پھر اس پر بڑا اعتراض تھا۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے یہ کہا تھا کہ 2028 تک ملک سے سودی نظام کا مکمل خاتمہ۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، اس بات میں اب جو مجوزہ ترمیمی مسودہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے، تو وہ مجوزہ ترمیمی مسودہ جو ہے اس میں وہ چیز ویسے نہیں ہے جیسے فضل الرحمان کہہ رہے تھے۔ صاحب کے اتفاق نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ابھی تک تو یہ سامنے نہیں آیا، لیکن اور ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا اتفاق مکمل ہے، لیکن سینیٹر مشتاق صاحب جی وہ اس چیز کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہے نہیں جس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ آئین کے آرٹیکل 38 میں واضح لکھا گیا تھا کہ ریاست جتنا جلدی ممکن ہو سود یا ربا کا مکمل خاتمہ کرے گی، جبکہ آپ دیکھیں جتنا جلدی ممکن ہو مکمل خاتمہ کرے گی، جبکہ جمعے کو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ آئینی ترمیم کے بل کے مسودے میں جتنا جلدی ممکن ہو کے الفاظ کو تبدیل کر کے لکھا گیا ہے، جس حد تک ممکن ہو سکے 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یعنی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، باقی ایسے ہی ہے، چاہیے تو لو ورنہ گھر کا رستہ لو، یہ اب ریاست کرنے جا رہی ہے۔ یعنی سودی نظام جتنا کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد چلے گا، یہ ریاست کا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سود وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے اگر 70 ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان 70 ٹکڑوں میں سے سب سے چھوٹا ٹکڑا اٹھایا جائے تو سب سے چھوٹا ٹکڑا بھی ایسے ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اچھا، ایسے ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سودی نظام چلانا وہ ہے کہ جس کے خلاف اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو ہم جو نظام چلا رہے ہیں اور جس نظام کو جس حد تک ممکن ہو ختم کیا جائے اس کے بعد چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ نظام ہے کہ جو اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے، تو فضل الرحمان صاحب اس پر بھی جواب دیں گے، اور اس پر میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ایسے ہے تو یہ تو کمپلیٹ نو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے جو سودی نظام کے معاملات ہیں، جو اس کی اکانومی ہے، بڑی پاسبلٹیز ہیں اس میں، دنیا بھر میں یہ کیوں آ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اسلامک بینکاری میں یہ چیزیں آئی ہیں تو کیوں آئی ہیں، اور اس میں آہستہ آہستہ امپروومنٹ آئے گی۔ یہ باتیں ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس میں گنجائش بہت ہے اکانومی کے گرو کرنے کی، یہ مسلسل بتایا جاتا ہے۔ اور جو انٹرسٹ والا معاملہ ہے اس میں بینکس کما تو لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جا کر انہیں نقصان ہوتا ہے۔ بینکس نے دنیا بھر میں تخمینہ لگایا کہ سودی نظام جہاں پر ختم کر کے اسلامک بینکنگ کے تحت بھی چیزیں لائی گئیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا
جاوید احمد غامدی صاحب جس اسکول آف تھاٹ کے ہیں, ابھی ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آئے ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک بیان وائرل ہوا تھا, تو وہ جس اسکول آف تھاٹ کے ہیں, ہمارے اپنے ایک بزرگ ہیں, ان سے بھی اس بارے میں بات ہوئی, تو وہ بھی اسی اسکول آف تھاٹ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سودی نظام جو ہے, یعنی میں نے آپ سے پیسے لیے, صحیح ہے, اور پیسے لے کر میں نے کہا کہ میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا 3 سال میں, تو آپ مجھ سے کہیں گے جناب 20% سالانہ, تو اگر میں نے آپ سے لاکھ روپے لیے تو 20% ہو گیا 20,000 روپے, 3 سال میں میں آپ کو 1 لاکھ کی جگہ 1,60,000 واپس کروں گا, اور کیش لیا کیش واپس کروں گا. یہ جن علماء کرام کا میں نے نام لیا, ان کا کہنا ہے کہ یہ والا اگر ہے تو یہ سودی ہے. اچھا, یہ سودی ہے کیونکہ کسی شخص کو کیش کی ضرورت ہے, آپ کے پاس کیش ہے, آپ نے اسے ٹریپ کر لیا اور آپ نے 1,60,000 اس سے لینے کا وعدہ لے لیا. یہ اس کی مجبوری کا, وہ جو انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں نا, جو مہاراج ہوتا ہے یا وہ جو بنیا ہوتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ 3% بیاج اور اتنا بیاج, اور وہ لے لیتا ہے. تو یہ وہ والا کام ہے, دے دو ورنہ پراپرٹی کے پیپر وغیرہ دے دو, سونے کی چیزیں گروی رکھوا دو, یہ ہے ظلم. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو گاڑی لینی ہے, صحیح ہے, کموڈیٹی آ گئی پیسے کی جگہ, آپ کو گاڑی لینی ہے, گاڑی آپ نے بینک کو ڈاؤن پیمنٹ کے بعد انسٹالیشن اس پہ انٹرسٹ پہ انسٹالمنٹ پہ آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دو گاڑی, آپ کو گاڑی اسی دن مل گئی ہے, جس دن آپ نے ڈاؤن کی پیپرز مکمل کیے گاڑی آپ کو اس دن مل گئی. تو اس دن جو گاڑی کی قیمت ہے وہ فرض کر لیجئے جب آج سے 12 سال پہلے, صحیح ہے, ایک گاڑی تھی 18 لاکھ روپے کی, ٹھیک ہے, وہ 18 لاکھ روپے کی گاڑی آج 12 سال بعد تقریباً 65 لاکھ روپے کی ہے. بینک نے 5 سال میں 18 لاکھ والی گاڑی کے 36 لاکھ لے لیے, ٹھیک ہے, تو بینک نے ڈبل لے لیے 5 سال میں. 5 سال بعد اس گاڑی کی جو قیمت تھی وہ کیش پہ 18 لاکھ کے بجائے 38 لاکھ تھی, بینک نے کیا لیا 36 لاکھ. اب یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے دن سے یوز شروع کر دیا, آپ 5 سال بعد جا کر گاڑی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے پائے, آپ نے پہلے دن سے گاڑی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. تو چونکہ آپ وہ گاڑی چلا رہے تھے, یوز کر رہے تھے, تو اس کا یہ جو یوزج ہے, یہ یوزج کی قیمت ہے جو آپ دے رہے ہیں, ایک رینٹل بھی دے رہے ہیں اور پیسے بھی قسطوں میں دے رہے ہیں, تو یہ سود نہیں ہے. اس میں جو آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ یوزج کی قیمت ہے, تو یہ سود نہیں ہے. لیکن جو کیش پہ دے رہے ہیں وہ سود ہے, علماء کرام کا یہ کہنا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ایک بعض لوگ اس سے مکمل طور پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہمارے یہاں موجود ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ آئینی پیکج میں سود کو تحفظ دیا جا رہا ہے, سیاسی جماعتیں, دینی تنظیمات, علماء اور عوام متوجہ ہوں, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اب ایک اور بھی چیز ہے نا, دیکھیے ہمارے یہاں حکومتیں کیا کرتی ہیں, جب انہیں IMF سے قرضہ نہیں مل رہا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ نہیں لے سکتے, عالمی مالیاتی ادارے پابندی لگا دیتے ہیں, تو پھر حکومتیں کیا کرتی ہیں, یہ جاتی ہیں مارکیٹ میں موجود کمرشل بینکس کے پاس, کنونشنل بینکس کے پاس, اور جا کے ان سے کہتی ہے پیسے دے دو, ٹھیک ہے. اب اس بینک سے وہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے, حکومت IMF سے اگر لیتی ہے نا تو وہ ہوتا ہے 6-7%. جب آپ کنونشنل بینک سے مارکیٹ میں MCB سے پیسے اٹھا لیے, فرض کیجئے JS بینک سے پیسے اٹھا لیے حکومت نے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہے کائبور پلس 5% 4% اس ریٹ پہ, ایگزامپل دے رہے ہیں, تو وہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوتا ہے. اور بینک کی ہو جاتی ہے چاندی, اور حکومت اس کو پھر پیسے قسطوں میں واپس کر رہی ہوتی ہے. اپنی وقتی ضرورت پوری کر کے ہم سب پہ بوجھ لاد کے حکومت چلی جاتی ہے, اور وہ چڑھتا رہتا ہے, وہ ہم دیتے رہتے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹ بینک سے لینے پہ پابندی لگی تھی, اس کا مذاق کیسے اڑتا ہے, بینک کہاں سے لیتا ہے, بینک لیتا ہے اسٹیٹ بینک سے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک سے بینک لے لے گا لیٹ سے وہی 7-8% پہ, ٹھیک ہے, اور 7-8% پہ بینک لینے کے بعد اسٹیٹ بینک کو اس ریٹ پہ واپس کر رہا ہوگا, گورنمنٹ سے پکڑ رہا ہوگا 18-20% پہ, تو بینک کی کیا ہوئی, چاندی ہو گئی, منافع ہو گیا. تو یہ ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے. تو اس لیے جو سودی نظام ہے نا, جس کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے. اب اگر اس آئینی ترمیم میں بھی ایسے کرنا ہے تو فٹے منہ گئی, تو اس میں تو پھر دینی سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہو پائے گا. ہونا تو نہیں چاہیے, اور دیگر جماعتوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے ویسے. ہاں, وہ بعد میں ہم سنتے ہیں, ایک شعر تھا فواد چودھری نے پڑھا تھا, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. ہاں جی, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.